ریس ہو رہی ہو نا, مطلب جو یہ میراتھن تو خیر لمبی ریس ہوتی ہے, جو نارمل ریس ہوتی ہے نا 100 میٹر والی 200 میٹر والی, تو اس کے اندر ایک بہت بڑا اصول پتہ ہے کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جو ساتھ دوڑ رہے ہیں نا ان کی طرف نہیں دیکھنا آپ نے. اچھا, جو آپ کی لائن ہے آپ نے اس کی طرف دیکھنا. اسلام کا جو نقطۂ نگاہ ہے عمل کے اعتبار سے, تو اسلام عمل کو تقسیم کرتا ہے اچھا عمل اور برا عمل. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے, وہ نماز پڑھ رہا ہے, تو اچھا عمل ہی ہے نا, فرض تو ادا ہو رہا ہے اس کا, آپ اس کو شر تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ احسن عمل ہو. ہاں جی, کیا پتہ وہ فوکس ہی نہ ہو اس میں ہمارے بھائی ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے نا کہ ہماری زبان چل رہی ہوتی ہے جی, زبان ایک روانی میں اللہ اکبر ایسا سبحان ربی العظیم سبحان. اب جہاں تیسری تسبیح ختم ہوئی فوراً منہ سے نکلے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ. اب اس میں ہم یہ فوکس نہیں کر پا رہے کہ آیا ہم اٹھتے ہوئے یہ کتنا کہہ رہے ہیں, وہ کور کر رہے ہیں اس ایریا کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈائریکشن پوڈ کاسٹ حافظ احمد کے ساتھ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ. آج کے ہمارے گیسٹ ہیں, دل کے بہت قریب ہیں, اسلامک اسکالر ہیں, عمار حسن پورنم صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ بتائیے. الحمدللہ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈائریکشن ایجوکیشنل اسٹوڈیو میں, اور یہ آپ فرسٹ ٹائم نہیں آئے, اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ آخری بار بھی نہیں ہوگا, بلکہ انشاءاللہ آپ سے سلسلہ ہمارا جڑا رہے گا, آپ آتے رہیں گے, اور یہ پلیٹ فارم آپ سے مستفید ہوتا رہے گا. ناظرین, عمار بھائی ماشاءاللہ اسلامک اسکالر ہیں, اور یوں سمجھیں کہ ویسے میں تو ان سے پڑھ نہیں سکا, لیکن میرے کئی کلاس فیلوز ایسے ہیں جن کے ٹیچر بھی ہیں, لیکن میں نے عمار بھائی کے انڈر میں کافی ٹائم کام کیا ہے ایز اے کانٹینٹ رائٹر, کیونکہ عمار بھائی کا ماشاءاللہ کانٹینٹ میں بہت تجربہ ہے, اور میڈیا پر اسپیشلی جو ہے وہ کانٹینٹ کے حوالے سے کافی کام کرتے رہے ہیں. ادب سے بڑا گہرا لگاؤ ہے, اور بالخصوص میں نے جیسے نام لیا عمار حسن پورنم, تو یہ پورنم اور اس طرح کے نام آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شاعروں کے ساتھ ہی لگے ہوتے, تو ماشاءاللہ بہت زبردست شاعر بھی ہیں. کوشش کریں گے کہ کوئی کلام بھی آپ سے سن لیں. تو ویسے آج کی جو گفتگو ہے اس کا موضوع جو ہے وہ چونکہ عمار بھائی ماشاءاللہ قرآن پاک سے ان کی ایک دلچسپی ہے, ایک لگاؤ ہے, تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ قرآن پاک کے حوالے سے ہی ان سے کچھ نہ کچھ ڈسکس کیا جائے. تو سر, سب سے پہلی اور سب سے بنیادی بات, قرآن پاک ماشاءاللہ ہمارے یہاں مسجدوں میں بڑی تعداد میں رکھے ہوئے ہیں, مدارس میں بچے بڑی تعداد میں پڑھتے ہیں, لیکن ایک وہ کہتے ہیں نا تلاوت تو ہو رہی ہے ماشاءاللہ, اور تلاوت کی جو برکات ہیں وہ بھی مل رہی ہیں, لیکن وہ جو کہتے ہیں وہ جو چینج جسے آپ کہہ لیں, یا ایک جو انقلاب کا جو ذریعہ کتاب انقلاب ہے یہ, تو اس کو مزید کیسے, تلاوت کو کیسے مزید مؤثر بنایا جا سکے کہ اس سے مزید برکات بھی مل سکے اور مزید یہ تبدیلی کا بھی باعث بن سکے, جو آج سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں مسنگ ہے جو ایلیمنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ بہت, آپ نے اس پلیٹ فارم پہ مجھے جو ہے وہ موقع دیا قرآن کے حوالے سے بات کرنے کا. ہر مسلمان کا یہ ایک دینی فریضہ ہے, اور اگر کچھ وہ اس حوالے سے مزید پڑھ جائے تو وہ فریضہ بڑھ جاتا ہے کہ لوگوں کو اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ مزید ایسی کچھ باتیں بتائے کہ لوگوں کا شغف قرآن کی طرف بڑھے. بے شک. اب آپ کا جو سوال ہے نا وہ سمجھنے سے پہلے نا ہم تھوڑا سا قرآن کا ایک چھوٹا سا اسلوب سمجھتے ہیں. قرآن کا جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ وہ 360 میں ہمیشہ گفتگو کرتا ہے. زندگی کا کوئی بھی زاویہ ہوگا آپ قرآن سے نکال سکیں گے یقیناً, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس زاویے سے قرآن کو پڑھا جائے, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو فرامین ہیں ان کو سامنے رکھ کر, اور جو ہمارے علماء اور ائمہ کی طرف سے جو ہدایات ہیں ان کے مطابق چل کر ہم قرآن کو کسی بھی زاویے سے پڑھیں گے تو ہمیں زندگی کے ہر پہلو کا کہیں نہ کہیں ہمارے کو رہنمائی جو ہے وہ ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. اب ہم چلتے ہیں, میں آپ کے سامنے نا چند آیت رکھتا ہوں. ہم سورہ ملک میں چلتے ہیں 29واں پارہ, الذی دوسری آیت, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ رب کے جس نے جو ہے وہ زندگی کو بنایا, موت کو, الذی خلق الموت, موت بنائی, والحیات, حیات کو پیدا کیا, کیوں, لیبلوکم ایکم احسن, تاکہ وہ جانچ سکے کہ تم میں سے کون احسن عملا, اچھے عمل کرتا ہے. اس کو ذرا سامنے رکھیے گا. سیم الفاظ ہمیں ایک اور جگہ پر ملتے ہیں, سیم الفاظ, لیبلوکم ایکم احسن عملا.
ہمیں ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں نظر آتا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمیریں تبدیل فرمائیں اور صیغہ تبدیل فرمایا. بات وہاں پر بھی یہی کی لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم جان سکیں ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. یہ جو احسن عملہ ہے نا، ہمیں اس پر تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا. احسن عملہ جو ہے وہ کا مطلب ہوتا ہے اچھے عمل. اب دیکھیں کہ ہم کسی بھی جو ہے وہ فعل کو اچھا عمل کب قرار دیں گے؟ اچھا عمل جب قرار دیں گے کہ جب وہ مکمل طور پر ہمتن گوش ہو کے وہ کیا جا رہا ہوگا، بہت اچھے سے کیا جا رہا ہوگا. اب اچھا سا جو چیز ہوتی ہے نا، دیکھیں ہم کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی اچھا کر سکتے ہیں، بڑا کر سکتے ہیں، بہت خوبصورت کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ ہو. دیکھیں قرآن نے کہا احسن عملہ، اکبر عملہ نہیں کہا، بڑا ہو، اکثر عملہ نہیں کہا، کیا بات، ازید عملہ نہیں کہا. اب یہ جو صورتحال ہے نا، یہ ہمیں کچھ سمجھا رہی ہے. ہمیں اس سے سمجھنا یہ ہے کہ یہ احسن عملہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، احسان کیا چیز ہے. احسان کے لفظ سے آپ کا ذہن فوراً چلا گیا ہوگا حدیث جبریل. جی. اب ہم چلتے ہیں حدیث جبریل کو سامنے رکھتے ہیں. اب دیکھ لیں کہ احسن عملہ، اچھے سے اچھا عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل اچھا ہو سکتا ہے. تو اب اچھا کیسے ہو سکتا ہے، اس حوالے سے ہم بعد میں گفتگو کریں گے. پہلے ہم حدیث جبریل کو سامنے لے آتے ہیں. حدیث جبریل مشہور ہے، بخاری مسلم سب نے روایت کیا. بخاری کی حدیث نمبر 50 بھی ہے اور 4777 بھی ہے. اچھا آگے مسلم میں چلتے ہیں. دیگر کئی جو ہے وہ حدیث کی کتب کے اندر یہ حدیث آئی مختلف روات کے ساتھ. میں آپ کو نا ایک اس کے اوپر پورا ایک قصے کے انداز میں اس کو سنانے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمارے سامنے یہ نکل کر آ سکے کہ یہ احسن عملہ کا اس سے کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ایک شخص آتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں آ کے اتنا قریب بیٹھ جاتا ہے کہ اس کے گھٹنے حضور کے گھٹنا مبارک سے مس کرنے لگ جاتے ہیں. اب صحابہ حیران ہیں کہ ایک شخص ہے، ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہیں. دیکھیں اس کا جو ہے اس کے چہرے کے اوپر وہ روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ جو ہے اس کے چہرے کے اوپر کوئی گرد و غبار نہیں ہے، اس کے بال بالکل صاف ستھرے ہیں، کوئی گرد کا. پرانا دور تھا نا، سفر کر کے کہیں سے دور سے آیا ہوتا تو وہ مٹی میں اٹا ہوا ہوتا. ٹھیک ہے، گاڑی تو تھی نہیں کہ پیک ہو جاتا، اونٹوں پہ جانوروں پہ ظاہر سواری ہوتی تھی تو گرد اڑتی تھی. یہ اس کے چہرے پہ کوئی دھول نہیں ہے، بالوں پہ کوئی اثر نہیں ہے سفر کا، تو مطلب یہ کہ دور سے نہیں آیا. اس کا مطلب ہے قریب سے آیا. اور قریب کے علاقے سارے ہم جانتے ہیں، کوئی بہت بڑے بڑے شہر تو نہیں تھے نا، جتنے تھے تقریباً جان پہچان والے ہی تھے. تو ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، یہ قریب کا بھی نہیں. تو یہ کون ہے؟ یہ ایک سوال تھا ان کے ذہن. اور اوپر سے پھر اتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ مطلب یہ فرینک انداز میں بیٹھ گیا ہے کہ ایک دوست بالکل دوست کے ساتھ گھٹنے سے گھٹنا جوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. صحابہ اس پہ حیران. حضور کا روب دبدبے کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کئی سوالات کرنے سے کئی دن تک رکے رہتے تھے یہ سوال. اور ایک شخص آتا ہے اور اجنبی سا لگ رہا ہے، جان پہچان بھی نہیں ہے، آ کے حضور کے ساتھ بیٹھ گیا ہے اور حضور کے اتنا قریب بیٹھ گیا ہے. پھر اس نے سوال شروع کیا اور سوال پہلا کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مل ایمان، تو ایمان کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرا، اور تو جو ہے وہ اس کی کتابوں پر ایمان لا، اس کے رسولوں پر ایمان لا، اور اس سے ملنے پر وَلِقَائِهِ، یہ بہت پیارا لفظ ہے، اور اس سے ملنے پر جو ہے وہ یقین رکھ. اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھ. یہ ایمان ہو گیا. اگلا سوال اس نے کیا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور رمضان کے روزے رکھ، زکوٰۃ ادا کر، اور جو ہے وہ حج تو اس وقت خیر فرض نہیں ہوا تھا، حج کی صورتحال نہیں تھی. اسلام یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور روزے رکھ، زکوٰۃ ادا کر اور نماز قائم کر. اس کے بعد پھر اگلا سوال ان کا کیا ہے؟ اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ مل احسان. اب جب ایمان بیان ہو گیا، اسلام بیان ہو گیا، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے وہ سوال رہ گیا جو آپ نے کیا ہے کہ تلاوت تو ہو رہی ہے، تلاوت ہم کر رہے ہیں، تلاوت ہم جو ہے وہ قرآن مجید کو روز پڑھ رہے ہیں، مگر ان سارا کچھ کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ قرآن سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے حاصل کر رہے ہیں؟ ہم کم وقت میں زیادہ برکتیں کیسے اس کی حاصل کر سکیں گے؟ یہ جو وہ صورتحال ہے نا، یہ وہ والا سوال ہے جو آپ نے کیا ہے.
اسلام بیان ہو گیا, ایمان بیان ہو گیا, اس کے بعد حضور کیا ایسا عمل کیا جائے کہ یہ جو نماز ہے, یہ جو روزہ ہے, یہ جو زکوٰۃ ہے, یہ سارے ہمارے جو ہمیں عمل کرنے ہیں یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر بن جائے. تو حضور نے ارشاد فرمایا, کیا کنیکشن, حضور نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے, الاحسان ان تعبد اللہ, احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر کأنک تراہ, گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ, اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا فإنہ یراک, تو وہ تو دیکھ رہا ہے نا. یہ پورے تصوف کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے اس چھوٹے سے جملے کے اوپر. الاحسان, احسان یہ ہے یعنی کسی بھی چیز کو اتنا اچھا کیا جائے, اتنا اچھا کیا جائے کہ اس کے اندر بہت ساری برکتیں کم سے کم وقت میں حاصل کر لی جائیں اس کے ذریعے سے. حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ, عبادت تو دیکھیں کرنی ہے, مسلمان ہے نماز فرض ہے کرنی تو ہے, زکوٰۃ فرض ہے, روزے رکھنے روزے فرض ہیں, اور اگر حج اب فرض ہے تو حج بھی جو ہے وہ کرنا ہے آپ کو. لیکن آپ اگر اس کو اچھا کر کے کریں گے تو پھر وہ بہت زیادہ برکتیں دے گا آپ کو. اور اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم دیکھیں ہم نماز کی دو صورتیں ہو گئیں, ایک یہ ہے کہ نماز فرض ہے اس لیے ہم ادا کر رہے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. دوسرا نماز وہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ تو عبادت کر اللہ کی گویا اس طرح کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. ہم نماز اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ ہم رب کو دیکھ رہے ہیں. چلیں یہ مقام ہم نہیں اگر پا سکتے تو یہ تو ذہن میں رکھ سکتے ہیں فإنہ یراک, کہ وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے, یہ والا ٹکڑا تو پکڑ سکتے ہیں. تو یہی چیز ہم قرآن مجید کے اوپر اگر رکھیں, قرآن مجید ہم پڑھیں اس وجہ سے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. قرآن مجید جو ہے وہ اس کے اندر جو بھی حضور نے ہم تک پہنچایا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو بھی احکام نازل فرمائے وہ ہمارے لیے ہیں, وہ ہمارے پیارے رب کا کلام ہے. ٹھیک ہے, ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ رب ہمیں سن رہا ہے, ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ رب تک جو ہے وہ رب کے سامنے ہم اس کا کلام اس کو سنا رہے ہیں. بالکل. تو یہ جو صورتحال, یہ جو ذہن, یہ جو ایک سوچ ہمارے اندر پیدا ہوگی, ہمیں مجبور کرے گی, ہمیں مزہ آئے گا اس کو پڑھنے میں, ہمیں مجبور کرے گی کہ ہم اس کی طرف فوکس کر لیں. ہم جو ہے وہ ہمتن گوش ہو کے قرآن مجید کی طرف متوجہ ہو جائیں گے, اور باقی چیزوں سے دل بھی خالی, دماغ بھی خالی. یہ جو صورتحال پیدا ہوگی نا, یہ وہ صورتحال ہے کہ جو ہمیں بہت زیادہ فائدہ دے. کم وقت میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سے برکتیں حاصل کرنے کا یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے. دیکھیں حاکم نے مستدرک میں ایک حدیث روایت کی ہے. ٹھیک ہے, حضرت معاذ بن جبل یمن کی طرف بھیجے گئے تھے. ایک مشہور حدیث ہے, طویل حدیث ہے. ٹھیک ہے, اس کے ذریعے سے وہ قیاس بھی جو ہے وہ نکالا. ٹھیک ہے, قرآن حدیث اجماع قیاس کے اندر قیاس اسی کے ذریعے سے نکالا. اجتہاد کا دروازہ اس کے ذریعے سے علماء نے جو ہے وہ جواز کی طرف کھولا. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر آگے چل کے جب وہ جانے لگے تو انہوں نے حضور سے عرض کی, یا رسول اللہ اوصینی, مجھے وصیت فرمائیے. تو حضور نے فرمایا اخلص دینک, اپنے دین میں خالص ہو جا, یکفیک العمل القلیل, تجھے تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ جو جملہ ہے نا, یہ ہمارے سوال کا جواب ہے کہ ہمیں تھوڑا عمل کم سے کم وقت کے اندر کیسے جو ہے وہ قرآن کی زیادہ سے زیادہ برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. ہم متوجہ ہو کے کب اس کو متوجہ ہونے کی طرف اپنے آپ کو کیسے مائل کر سکیں گے. ہم جب یہ صورتحال, یہ سوچ, یہ فوکس لے کے بیٹھیں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل فرمائے گا, اور قرآن مجید کی وہ رہنمائی ہمیں حاصل ہوگی کہ جس کے ہم کبھی کبھار کسی کیفیت میں ہوتے ہیں تو طالب ہوتے ہیں, ورنہ نارملی ہم اتنے دھیان میں نہیں ہوتے. لیکن ہم کبھی کبھار تو یہ ضرور سوچتے ہیں, بحیثیت مسلمان ہر مسلمان ایک دفعہ تو ضرور یہ سوچتا ہے, یا اکثر اوقات مطلب ہفتوں میں ایک آدھی دفعہ ایسا ذہن بن جاتا ہے کہ یار کیسے قرآن مجید سے زیادہ برکت لی جائے. تو یہ طریقہ ہے اس کا. حضور نے ارشاد فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اس طرح کہ تو اسے دیکھ رہا ہے, اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا فإنہ یراک, تو وہ تو دیکھ رہا ہے تجھے. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. یعنی کوئی بھی عمل ہو اسے خوبصورت بنانے کے لیے ایک بنیادی چیز ہمارے سامنے آئی کہ اس پر فوکس کیا جائے. اور دنیاوی معاملات میں بھی تو ایسا ہی ہے نا جی. کیا آپ نے کسی بھی معاملے کو اگر اچھا کرنا ہے, اس میں پرفیکشن لانی ہے, تو اس کو فوکس کے ساتھ کیا جائے. اچھی بات ہے, ادھر ادھر دھیان ہوگا تو وہ تو پھر کام خراب ہی ہوگا. جی دیکھیں کیا ہے کہ ہم نارملی بھی یہ پڑھتے ہیں, ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ جب ریس ہو رہی ہو نا,
مطلب جو یہ میراتھن تو خیر لمبی ریس ہوتی، جو نارمل ریس ہوتی ہے نا 100 میٹر والی 200 میٹر والی، تو اس کے اندر ایک بہت بڑا اصول پتہ ہے کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جو ساتھ دوڑ رہے ہیں نا ان کی طرف نہیں دیکھنا آپ نے. اچھا. جو آپ کی لائن ہے آپ نے اس کی طرف دیکھنا ہے. اچھا. آپ نے اس کے مطابق اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے. میراتھن میں ہاں میراتھن تو لمبی ہو جاتی ہے نا، اس میں تو آپ نے اپنے آپ کو بس اس طرح مینٹین کرنا ہے کہ آپ بس چلتے رہیں. لیکن جیسا 100 میٹر 200 میٹر والی میں اس میں آپ نے فوکس کرنا ہے پوائنٹ پہ جو آپ کی جیت ہے. آپ اگر سائڈوں میں رہیں گے تو آپ کبھی کسی کی وجہ سے تیز دوڑ پڑیں گے، سانس پھلا لیں گے. آپ اپنے مطابق چلیں گے، آپ کا فوکس منزل پہ ہوگا. یہ بات وہاں سمجھائی جا رہی ہوتی. تو جب ہمیں قرآن مجید سے برکتیں حاصل کرنی ہے تو ہمیں بھی فوکس وہاں رکھنا پڑے گا، ادھر ادھر نہیں رکھنا پڑے گا. ایک عجیب سی مثال ہے وہ، لیکن یہاں تھوڑی سی ہم جیسے جو غافل لوگ ہیں ان کے لیے دی جا سکتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب گھوڑے کو ریس میں لگانا ہوتا ہے نا، اس کی پریکٹس کروائی جا رہی ہوتی ہے، تو اس کی آنکھوں کے سائڈوں پہ وہ باندھ دیا جاتا ہے. بالکل، تاکہ وہ سائڈوں پہ دھیان نہ دے، ادھر ادھر پڑے گا تو وہ کہیں نہ کہیں گھومے گا، فوکس رہے گا. تو ہمیں کچھ یہاں لگانا پڑے گا کہ ہم جو ہے نا ان ساری چیزوں سے ہٹ کر جب قرآن مجید پڑھیں تو یہاں کچھ لگا لیں تاکہ ہم فوکس رہیں. فوکس رہیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ قرآن مجید ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمارا رب اس کلام میں ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. اور فوکس ہونے کا ایک طریقہ تو وہی آپ نے بتایا، جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک کے اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو تو تمہیں تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. اور پھر ایک حدیث وہ بھی مجھے یاد آ رہی ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ عمل بھلے تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو. تو یہ مطلب یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ اگر آپ نے اپنا فوکس برقرار رکھنا ہے اور اگر آپ نے اپنے عمل کو اچھے سے اچھا کرنا ہے تو آپ اس میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں، مطلب اس کو کنٹینیو بیسس پہ آپ کرتے رہیں اور اس کو جو ہے نا وہ چھوڑے نہیں. بھلے وہ تھوڑا کریں لیکن آپ کنٹینیو کریں تو وہ خوبصورت ہو جائے گا، وہ نکھر جائے گا. جیسے کہ مجھے وہ ایک نا بات بھی یاد آ رہی ہے، ایک ریسرچ ہے کہ اگر کوئی شخص 4 سال تک ڈیلی کسی سبجیکٹ کو 1 گھنٹہ دیتا ہے تو ود ان 4 ایئرس وہ اس سبجیکٹ میں پرفیکٹ ہو جائے گا. یا پھر جو ہے نا وہ اتنا ٹائم پیریڈ بھلے اس کو 2 گھنٹے دے دے تو پھر 2 سال تک وہ مطلب دے دے. تو وہی بات ہے کہ فوکس کے ساتھ اور ہمیشگی کے ساتھ یہ جو ہے آپ کے عمل کو پرفیکٹ اور خوبصورت بنا سکتا ہے. بالکل ایسا ہی، بہترین، اچھی مثال دی آپ نے. اچھا، اس میں جیسے آپ نے بات کی نا ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون جو ہے نا وہ بہترین اچھے عمل والا ہے. تو یہاں سے مطلب ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اسلام کا جو نقطۂ نگاہ ہے عمل کے اعتبار سے، تو اسلام عمل کو تقسیم کرتا ہے اچھا عمل اور برا عمل. اگر اس کو آپ تھوڑا سا بتا سکیں کہ کون سا عمل اچھا ہے، کون سا عمل برا ہے، اس کو ہم اسلامی نقطۂ نگاہ سے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن اس میں جو تقسیم اگر ہم یوں کریں گے نا، یعنی خیر و شر کی جو تقسیم، اگر آپ اگر احسن و عملہ کی جو صورتحال ہے نا اس کی تفصیل میں جائیں گے تو اس کے اندر احسن عمل، اچھا ترین عمل ایک الگ ہے، اور ایک ہے کہ عمل جو جائز ہے. ہم اس کو خیر و شر کی تقسیم میں اس لیے نہیں لا سکتے کہ یہ اچھے عمل کی ایک سپرلیٹو ڈگری ہے، بہترین کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے. تو اچھے عمل ہے اس کے اندر وہ ایسا ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اچھا عمل ہی ہے نا، فرض تو ادا ہو رہا ہے اس کا، آپ اس کو شر تو نہیں کہہ سکتے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ احسن عمل ہو، کیا پتہ وہ فوکس ہی نہ ہو اس پہ. اب یہ ہم دوسروں پہ نہیں، ہماری جو بھی اس طرح کی جو بھی ہمارے کسوٹیاں ہوں گی وہ ہم اپنے پہ لگائیں گے. بالکل ایسا، ٹھیک ہے. ایسا نہ ہونا کہ کسی اور کے اوپر ہم لگا کے اس کے فوکس شروع کر دیں کہ وہ دھیان دیں. ہم اپنے اوپر لگائیں گے. ٹھیک ہے، ہم اپنے اوپر یہ دیکھیں گے کہ بھائی ہم جو ہے وہ کتنے حد تک نماز کے اندر تھے. ہمیں پریکٹس کرنی پڑے گی اس کی مسلسل ہر نماز کے اندر جو ہے وہ. دیکھیں میں آپ کو ایک اس پہ نا نکتہ بتاتا ہوں. ہمارے ایک استاد گرامی تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ حضرت میں نے دیکھا ہے کہ آپ نماز جو ہے نا بڑی پیاری پڑھتے ہیں. وہ حقیقت بڑی پیاری نماز پڑھتے تھے. وہ ایسی پڑھتے تھے کہ بندہ ان کو دیکھے نماز پڑھتے تھے. مطلب حیرانی بھی ہوتی تھی بعض دفعہ. کبھی کبھار ان کو دیکھ کے ہم کوشش بھی کر لیتے تھے لیکن مطلب اس پہ جو ہے نا وہ ہمیشگی نہیں رہتی تھی. میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا کرتے ہیں نماز کے اندر؟ آپ ایسے پڑھتے ہیں جیسے ایک دیوانہ کسی چیز میں کھویا ہوا ہے. حقیقتاً احمد بھائی ایسے ہی محسوس ہوتا تھا. میں اکثر جو ہے نا وہ ان کو ظہر پڑھتے ہوئے دیکھ پاتا تھا کیونکہ اس کے علاوہ تو وہ وہاں نہیں ہوتے تھے. ظہر کی نماز میں اکثر جو ہے وہ میں بعد کی سنتیں پڑھتے ہوئے ان کو دیکھ پا رہا ہوتا تھا. تو میں ان کو جب بھی میری نظر پڑ جاتی تھی ان پہ تو پھر میں ان کو دیکھتا تھا بیٹھ کے، ایسے کھو کے نماز پڑھتے. سالوں گزرے اس بات کو، ہمت نہیں ہوئی کبھی پوچھنے کی. لیکن ایک دن موقع ایسا ہوا
کہ مطلب صورتحال بن گئی. میں نے پوچھا کہ کیا ایسی راز ہے. یہ نہیں پوچھا کہ آپ ایسے کیسے پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ وہ دیکھیں بزرگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی جب اپنے اوپر تعریف کی بات آتی ہے تو وہ جواب نہیں دیتے. جی. میں نے ان سے ویسے پوچھا کہ حضور نماز کیسے پڑھی جائے کہ اس میں کھو جایا جائے, کیونکہ ہم نارمل لوگ ہیں, ہم کوئی بہت جو ہے نا نیک پارسا لوگ نہیں ہیں, تو ہمارے لیے ایک مشکل کام ہے. تو ظاہر ہے ہمیں پریکٹس کرنی ہے اس کی. اللہ تعالیٰ کرے گا کہ ہمیں قریب کرے گا, ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق ملے کہ ہم آگے بڑھیں, اس کے قریب پہنچیں. تو انہوں نے نا ایک نقطہ بتایا بڑا مزے کا. انہوں نے نقطہ یہ بتایا کہ جو تکبیرات ہیں نا ان پہ غور کریں آپ. مثال کے طور پہ ہم جو ہے وہ تکبیر, ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم رکوع سے ہم جو ہے وہ قیام سے رکوع کی طرف جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر. ٹھیک ہے, تو ہمیں قیام سے رکوع تک پہنچنے کے ٹائم کے درمیان میں پوری تکبیر کا وقت ہے, تو ہمیں اس وقت تکبیر کو اتنے سائز میں لمبا کھینچنا چاہیے کہ ہم قیام سے رکوع تک پہنچ جائیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, میں اس کا نتیجہ آپ کو آخر میں بتاؤں گا, یہ ذرا سنتے. جی. اس کے بعد آپ واپس کھڑے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو اس وقت کی تکبیر ہے وہ آپ رکوع سے قیام تک آنے کے درمیان پورے وقت میں پڑھیں. ایسے نہیں بس بول دیا اور پھر کھڑے ہو رہے ہیں. اب ہم کیا نارملی کیا ہوتا ہے, اللہ اکبر, اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, رکوع میں جاتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت کوئی قواعد سے بول لے گا تو بہت تھوڑا سا ٹھہر جائے گا, بٹ وہ طویل اس کو اتنا نہیں کرے گا, بیچ میں اس کا خالی وقفہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد پھر جو ہے وہ اسی طرح سجدوں میں ہو رہا ہے, اسی طرح ہر جگہ ہو رہا ہے. میں نے اس بات پہ غور کیا کہ جب انہوں نے ایسا کہا, تفصیل تو انہوں نے نہیں بتائی لیکن انہوں نے یہ بات کہی مجھے, اس کے بعد میں نے اس کو پریکٹس کیا. جب میں نے پریکٹس کیا تو میرے اوپر یہ نقطہ کھلا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ تکبیر کو پورے ٹائم پہ کریں. میں نے اپنے اوپر جب میں نے پہلی دفعہ پریکٹس کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ یار میں ایسا نہیں کر رہا. پہلے تو یہ واضح ہو گیا کہ یار میں تو بس ہم بولتے ہیں اللہ اکبر, سمیع اللہ لمن حمیدہ, ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہ اکبر یہ چل رہا ہے. لیکن جب ہم پورے وقت میں کر رہے ہیں نا اس کو, تو ہم فوکس ہے نماز میں. مجھے پتا ہے کہ جب میں نے ہاتھ چھوڑنے ہیں نا, یہاں سے لے کر رکوع تک پہنچنے تک پوری تکبیر کھینچنی ہے میں نے, تو میں نماز میں آیا ہوا ہوں, میں کہیں نہیں جا رہا. سمجھ رہے میری بات کو کہ ہمارا فوکس کتنا بڑھ رہا ہے نماز کی طرف. ہم سجدے سے اٹھ رہے ہیں تو ہم نے پوری تکبیر کرنی ہے پیچھے تک, اس ٹائم کے اندر یہ والی تکبیر مکمل کرنی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے نا, اس سے نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے بندہ مکمل طور پہ. میں نے اس کو تھوڑا سا پریکٹس کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ ان کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے جو مجھے سرور مل رہا ہوتا تھا نا, وہ ان کی نماز کے جو ارکان وہ ادا کر رہے ہوتے تھے نا, ان سے مل رہا ہوتا تھا. کیا انداز ہے, کھویا پڑا ہے بندہ بالکل. دیکھیں آپ ہزار بولیں کہ یار جو بھی چل رہا ہے وہ تو اندر ہی ہے نا, تمہیں سن تو کچھ نہیں رہا نا, لیکن باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے کہ بندہ کس قدر اس کام میں انوالو ہے جو وہ کر رہا ہے. تو وہ چیز اس سے ظاہر ہوئی. پھر جب میں نے اس کو پریکٹس کرنا شروع کیا تو مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ یہی وہ انداز ہوتا ہے جو استاد گرامی جو ہے وہ اپناتے تھے اور نماز کے اندر فوکس رہتے تھے. اچھا, جب شروع میں جب میں پریکٹس اس کو کر رہا تھا تو سلام پھیرنے کے بعد ایسا لگتا تھا اب دنیا میں آئے ہیں ہم. اچھا, پہلے کہیں چلے گئے تھے کیونکہ فوکس پورا ادھر ہو گیا نا کہ یار تکبیر پوری کرنی ہے, وہاں سے وہاں تک کرنی ہے. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ یہ فرض واجب ہے, کسی نے اگر اللہ اکبر کہہ دیا ہو گیا, لیکن اگر کسی نے پوری تکبیر مطلب پورے جو پروسیس ہے قیام سے رکوع تک کا, اس پورے پروسیس میں بولا, ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے وہ آپ کھڑے ہونے کے بعد آپ سجدے میں گئے, تو وہ جو پوری لمبی تکبیر ہے پوری آپ نے کھینچی اتنی لمبی, تو پھر آپ پورا فوکس ہے نا نماز میں, اور تو جا نہیں رہے. تو پھر آپ کو نماز کا جو سرور ملے گا وہ آپ پریکٹس کر کے ہی محسوس کر سکتے ہیں, بتا کے ہم آپ کو محسوس نہیں کروا سکتے. جی. اس میں ہمارے بھی ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے نا کہ ہماری زبان چل رہی ہوتی ہے. زبان ایک روانی میں اللہ اکبر, سمیع اللہ لمن حمیدہ, سبحان ربی العظیم, سبحان. اب جہاں تیسری تسبیح ختم ہوئی فوراً منہ سے نکلے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ. اب اس میں ہم یہ فوکس نہیں کر پا رہے کہ آیا ہم اٹھتے ہوئے یہ کتنا کہہ رہے ہیں, وہ کور کر رہے ہیں اس ایریا کو نہیں کر رہے. جو بیچ میں خالی ایریا آ رہا ہے نا وہ ہمارا فوکس کو ختم کر دے گا. اگر ہم اس کو خالی رکھیں تو ہم خالی نہ رکھیں اس کو, ہم اس کو فوکس میں لے آئیں. صحیح. تو یہ ایک ایسی بات تھی کہ جو
मतलब इतनी कोई अहमियत की हामिल नहीं थी जब उस ने पहली दफ़ा बताई, लेकिन जब प्रैक्टिस किया तो समझ आया कि नहीं ये तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो अमल को वही बात है ना निखारती हैं। अच्छा, आपने फोकस पे हम बात कर रहे थे, तो एक तो हदीस पाक से ही हमें पता चला कि अंताबुदल्लाह का अन्नका तराहू, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करो, वरना फ़इन्नहु यराका, वो तो तुम्हें देख ही रहा है। ये तो सबसे बड़ी चीज़ है ना, सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है, इससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन आप क्या समझते हैं और किस किस तरह, जैसे अभी आपने ये पॉइंट एक बड़ा अच्छा बनाया, लेकिन अगर हम एक उमूमी बात करें, मतलब चाहे वो कुरान की तिलावत हो, चाहे वो नमाज हो, या चाहे वो कोई दुनियावी काम ही क्यों ना हो, हम कोई भी काम कर रहे हो, उसमें हम फोकस रखने के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं इस्लामी नुक्ता निगाह से? नमाज के हवाले से अगर आप पूछें, अगर हम जो है वो नमाज की तरफ मुतवज्जे कैसे होते हैं, कैसे ज़्यादा उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, तो उस पर प्रैक्टिस मैंने जो बुज़ुर्गों की देखी वो ये देखी कि हम जो है ना वो अज़ान होने के बाद से नमाज की तैयारी शुरू करनी चाहिए हमारे। ये एक ऐसा मतलब पॉइंट है कि जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। जब मैंने अपने शेख से पहली दफ़ा सुना कि नमाज अज़ान होने के बाद से तैयारी आपकी होनी चाहिए, तैयारी, हाँ, आपके घर में जो है वो पता चलना चाहिए कि अज़ान हो गई है, आपके बच्चों को पता होना चाहिए कि अब्बा क्यों इधर उधर ऐसे मतलब हिलना शुरू हो चुके हैं, अज़ान हो गई है। कितनी अहम ये बात है। बहुत अहम बात है। नमाज अज़ान होने के बाद आपकी जब तैयारी शुरू होगी ना, तो वो एक बात एक लाशऊर में बैठेगी ना, वो लाशऊर में बैठने वाली बात बच्चे को सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगी, वो रहेगी उसके ज़हन में, और उसको पता होगा कि अज़ान होने के बाद नमाज़ पढ़नी होती है। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। आप देखें कि हम बचपन में अगर आज भी फजर की नमाज के बाद किसी मस्जिद से सलातो सलाम की आवाज़ आती है, तो हम बचपन में नहीं चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए एक झटका लगता है और पूरा पीछे तक पूरी एक रील चल जाती है कि बचपन में भी कभी उठते थे तो ऐसे मस्जिद से सलातो सलाम के बाद आ रही होती थी। तो वो लाशऊर का टाइम चल रहा है इस वक्त, वो जो चीज़ उसमें लग रही है ना वो नक्श हो रही है पूरी। तो ये जो तैयारी है ना, तो ये आपको ऑटोमेटिकली हर तरफ से लाएगी इस तरफ, नमाज की तरफ। और नमाज जो है ना, दूसरा ये है कि नमाज जो है ना वो है कि इन्न सलाता किताब मौक़ूता, वो कौन सी आयत है आप माशाल्लाह, इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताब मौक़ूता। हाँ, वो मतलब एक मुकर्ररा वक्त वाला एक फ़र्ज़ है। तो मुकर्ररा वक्त है तो बस फिर आ गया वक्त ना, आप खड़े हो जाओ, अब नमाज़ पढ़ो, आप तैयारी शुरू करो आप। लेकिन सिंपल सी बात है, आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, जो मेहमान अगर बिलफर्द आपके घर में नॉर्मल मेहमान आते हैं, नॉर्मल होते हैं, अचानक फ़ोन आ जाए कि आपके घर में जो है वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं। अब वज़ीर आज़म ने भले एक हफ़्ते बाद आना हो, टाइम भी फिक्स हो, आना भी 2 मिनट के लिए हो, लेकिन एक हफ़्ते से पहले पता चलेगा पूरी गली को कि भाई साहब आ रहा है कोई इनके भाई साहब के घर पे। जी जी, ठीक है। मैं आपको एक थोड़ा लतीफ़ा सुनाता हूँ, पता नहीं आप इसको किस तरफ लेके जाएंगे। हमारी गली में दोस्त, पुराने दायरे रहने वाले एक दोस्त थे, तो उनके घर के बाहर ना एक दिन वो सफाई कर रहे थे, जैसे नॉर्मल सफाई वफाई कर रहे थे, बड़ी पानी वानी छिड़क रहे थे, बड़ा अच्छा माहौल बना रहे थे भाई। तो मैं गली से गुजर रहा था, तो वो एक हमारी मोहल्ले में एक अंकल होते हैं, वो थोड़े से मोहल्ले के एक अंकल होते हैं जो सबको खुश रखते हैं, हर किसी से कुछ ना कुछ जुमले नोक जोक हल्की फुल्की कर ली गुजरते गुजरते, और सुना लें क्या हाल है, उसको देख लो, ये हल्के, वो अच्छा मिजाज है उनका। तो वो गुजर रहे थे, तो उन्होंने उस भाई को पता क्या बोला, उन्होंने कहा ओए तुम्हारे घर में कौन आ रहा है आज? तो बोलता है नहीं कोई नहीं आ रहा। बोला मैं समझा तुम्हारे को रिश्ता देखने आ रहे हैं, तुम तो इतनी सफाइयाँ कर रहे हो। तो ये उन्होंने एक ज़रूर मजाक कहा। तो ये ऐसा क्यों कहा उन्होंने? उनको नज़र आ रहा था ना आज कुछ चल रहा है, लगता है कोई आने वाला है। हाँ, ये इसको कहते हैं तैयारियाँ। जी जी, जब अजान हो गई तो आपके घर में तैयारियों के कुछ ना कुछ आसार नज़र आने चाहिए। तो फिर आपके बच्चे, आपके घर वाले, उनके एक शूर में बैठेगा कि भाई ये नमाज का वक्त हो गया है, हम इसकी तरफ जाएं। तो जब ये तैयारियों के साथ बंदा उस तरफ जाएगा तो उम्मीद है अल्लाह ताला की रहमत से कि इंशाल्लाह फोकस बढ़ेगा और हम पाबंद भी हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, आप मेरे लिए भी करें, हम आपके लिए भी करते हैं, सबके लिए करें कि अल्लाह ताला जो है वो हमें अपनी तरफ जो है वो
رکھے اور متوجہ رکھے. اس کی رحمتیں تو دیکھیں ہماری طرف متوجہ ہیں ہی, یقیناً ہم غافل ہو جاتے ہیں نا, تو ہمیں واپس آنا ہے یقیناً. یہ تو ہم اگر عقیدہ خدا نہ خاصا کسی ذہن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی, پہلے نہیں تھی, تو یہ تو بالکل اسلام کے مخالف بات ہے. یقیناً ہم مخالف ہیں, ہم ادھر ادھر ہو گئے, ہم واپس آئیں. تو ہمیں اپنے آپ کو پریکٹس میں لانا پڑے. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. تو ناظرین, یہ جو ابھی تک جتنی گفتگو ہوئی, یقیناً میرے لیے بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا. اور سب سے امپورٹنٹ بات وہی کہ چاہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہو, چاہے وہ نماز ہو, یا چاہے وہ کوئی بھی اچھا کام ہو, یا چاہے وہ دنیاوی کام کیوں نہ ہو, اس کو اچھا کرنے کے لیے آپ نے اس میں فوکس کرنا ہوگا. اور بالخصوص جہاں تک تعلق ہے عبادات کا, نیکیوں کا, تو اس کا جو فوکس ہے وہ کیا ہے, وہ حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ ہے احسان کی کیفیت, کہ ہم وہ کام ایسے کریں کہ گویا اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت, میں سمجھتا ہوں عمار بھی, اگر ہماری عبادات میں پختہ ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, یہ کیفیت اگر عبادات میں پختہ ہو گئی تو معاملات میں بھی آ جائے گی. اور جب معاملات میں آ گئی تو پھر وہ جو ہمارے یہاں جتنے بھی یہ سارے جو ہے نا عجیب و غریب قسم کے کام ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری قوم اسپیشلی بدنام ہے, تو یقیناً وہ سارے معاملات بھی حل ہو جائیں گے ہمارے انشاءاللہ. مطلب یوں سمجھ لے کہ برائی کو ختم کرنے کی جڑ ہے یہ. ہاں, وہی آپ نے بتایا نا تصوف, پورا تو تصوف کھڑا ہوا ہے نا, اس کی بنیاد اس جملے پہ کھڑی ہوئی ہے. جو بھی گفتگو صوفی کرے گا وہ ہمیشہ آپ کو اس طرف کرے گا کہ ہم غفلت سے ہٹیں, اللہ کی طرف متوجہ ہوں. وہ ہمیں یہ باتیں سمجھائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو وہ باتیں اگر جب یہ ساری باتیں اگر آپ نتیجہ نکالیں ان ساری باتوں کا, تو یہی تو ہے ہمارے ذہن میں, یہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یعنی حضور علیہ السلام نے ایک جملے میں جوامع الکلم حضور کی, اللہ حضور کا معجزہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں سمندر پورے بن سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں نا کہ اس کی آپ تفسیر, اس کی تشریح کرتے چلے جائیں. ہاں جی, آپ لگے رہیں گے پوری مطلب پوڈ کاسٹ آپ کی پتہ نہیں کتنی قسطیں ہو جائیں گی, بٹ ختم نہیں ہونے لگی. بالکل پوری زندگی کے ہر پہلو میں یہ کھڑا ہے. اب اس کو ہم تھوڑا سا, اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا ہم اس کو اپنی زندگی میں, میں تو سننا چاہ رہا ہوں اس کو, ہم اس کو زندگی میں رکھتے ہیں. میں اگر والد ہوں, میں اپنے بچوں کو کیسے لے کے چلنا ہے, ان کے حقوق ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. اگر نہیں کروں گا, میرے ذہن میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, تو میں کروں گا نا. ہاں, میں کبھی بھی ان کے ساتھ غلط نہیں کروں گا. اگر میری وائف ہے, میں اس کے ساتھ اگر کچھ غلط کرنے لگوں گا, میرے ذہن میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, تو پھر میں تو کبھی نہیں غلط کرنے لگا اس کے ساتھ. اگر ساس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, تو وہ کبھی بہو کو تنگ نہیں کرے گی. اگر بہو کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے اس کو جواب دینا ہے, تو وہ کبھی بھی ساس کے ساتھ کچھ ایسا نہیں کرے گی جس کی وجہ سے ساس کو کوئی نقصان ہو. اور یہ احسان ہے, احسان سارے کا سارا وہی احسن عملہ, سارے عمل. اب دیکھیں چھوٹا سا عمل ہوتا ہے, اب اسی کو ہم اگر اس انداز میں کر لیں کہ کسی کو برا نہ لگے, تو یہی احسان ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ ایک آفس کے اندر اگر اس جملے کو ہم جو ہے وہ اس کا امپلیمنٹ کرتے ہیں, جو باس ہے اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, تو وہ کسی امپلائی کے ساتھ غلط نہیں کرے گا. اگر جو امپلائیز ہیں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو وہ کبھی بھی فارغ ٹائم مطلب ایسا کچھ نہیں کریں گے جس سے ادارے کو, باس کو نقصان ہو, کچھ بھی نہیں کریں گے. اگر جو ہے وہ ہم اس کو باہر لے جاتے ہیں, ایک آفیسر ہے کسی ادارے کا, گورنمنٹ جیسا ہمارے یہاں گورنمنٹ کا بڑا آفیسرس کا بڑی مطلب برائیاں کی جاتی ہیں. اگر ان میں سے بعض ایسے ہیں جو غلط ہیں, تو ان کے ذہن میں اگر یہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمیں جواب دینا پڑے گا, تو وہ خود ہی اپنے عمل کام سیدھے کریں گے. تو یہ تو مطلب ہر طرف آپ اس کو جملے کو گھما لیں, آپ کو ایک ایسا بہترین نتیجہ نکل کے سامنے آئے گا, شفاف معاشرہ. بالکل ٹھیک ہے. اور سیکنڈ وہ کہ نا ریاکاری کی جو بات ہے, تو ریاکاری ساری اس جملے سے ملیا میٹ ہے. بالکل ختم. اس ایک جملے سے ریاکاری ساری ختم. اب ساری ریاکاری چلی گئی, سارا تکبر چلا گیا, کچھ بھی نہیں بچا پیچھے. اگر یہ ہمارے ذہن میں بالکل فکس ہو جائے اور ہمیں اس کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اللہ کو ہمیں جواب دینا ہے. اور سمپل سی بات ہے, جب ہم یہ سارے عمل کریں گے اور اس طرح فوکس رہ کے اس جملے کے مطابق چلتے رہیں گے, تو پھر ہمیں انشاءاللہ پہلا والا مقام بھی حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ حضور نے فرمایا نا, ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. تو یہ جو منصب ہے بہت بڑا ہے. ہاں,
اب ہم اپنا کنیکشن جوڑیں گے تو ہم اگر دوسرے والا کریں گے فَإِنَّهُ يَرَاكَ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے نا, اس پہ فوکس کریں گے تو ہم آٹومیٹیکلی اس کی طرف آئیں واہ 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 اور ہم آئیں گے انشاءاللہ, تو پھر ہمیں ہماری زندگی میں اور شفافیت نظر آئے گی. واہ بہت خوبصورت. تو پورے کے پورے نظام اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. مطلب یہ ذہن میں رکھ لیں, آپ کی مارکیٹیں اچھی ہو جائیں گی, آپ کی جھوٹے قسمیں ختم ہو جائیں گی, مارکیٹوں کے اندر یہ جو ہے وہ فریب دھوکہ اور جو بھی نقلیں ہو رہی ہیں اور جو دھوکے بازیاں ہو رہی ہیں جو گاہک کے ساتھ ہو رہا ہے, کسی بھی کاروبار کے اندر کسی بھی جگہ کرپشن نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی آپ کو انشاءاللہ. اچھا عمار بھائی, ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یقین ہے اس بات پر کہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ ہماری زندگی کے لیے کافی ہیں اور ہر معاملے میں ہمیں رہنمائی کرتی ہے, اور اسلام بطور مذہب بطور دین ایک بہترین مذہب بہترین دین ہے. لیکن اس بات کو مزید کیسے پختہ کیا جائے ہماری نئی نسل کے ذہن میں, ان کے دل و دماغ میں اس یقین کو کیسے اور پختہ کیا جا سکتا ہے؟ یا ہم اگر اپنی بھی بات کر لیں, اگر ہم اپنی بھی کہ بھائی ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ ہاں مزید ہمارا اس بات پہ یقین ہو, کیونکہ دیکھیں یقین ہوگا تو ہم اسلام کی طرف جائیں گے نا. اگر ہمارا یقین ہی کمزور ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہم قرآن سے اپنا حل تلاش نہیں کریں گے, ہم سنت کی طرف نہیں جائیں گے, ہم تو دنیا داروں کو سنیں گے, کسی کو موٹیویشنل اسپیکر کو پکڑ لیں گے. تو اس بات کو, اس یقین کو کیسے پختہ بھی کیا جائے اور نئی نسل میں کیسے اس کو ٹرانسفر بھی کیا جائے؟ دیکھیں یہ جو سوال ہے نا, اس کا جواب میں دیتا ہوں, اس کی طرف آتا ہوں. اس سے نا ایک بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اور ہمارے جو اگلی نسل ہے اور جو ہمارے والدین ہیں, ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. ہمیں اس پر بیٹھ نہیں جانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, بہت خوبصورت بات ہے, بہت خوبصورت. ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ جو اسلام ہم تک پہنچا ہے ہم اس کے اندر پختہ رہیں. ٹھیک ہے, ہم جو ہے وہ اگلی نسل تک, اگر بالفرض میری اولاد ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی اولاد تک اس طرح کی گفتگو, اسلام کے اس طرح کے پیغامات پہنچاتا رہوں کہ جس کے ذریعے سے ہم پر یہ واضح رہے یا میری اولاد پر یہ واضح رہے کہ الحمدللہ ہم جس دین پر ہیں وہ اس دنیا کا بہترین موجودہ دین, بہترین نظام اور سب کچھ ہے, اور اس کے اندر ہماری بھلائی ہی بھلائی ہے, پوری مخلوق کی بھلائی, ہاں پوری انسانیت کی بھلائی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے نا, نہیں پوری مخلوق کی بھلائی ہے, ہاں مخلوق کی, جانوروں کے حقوق نہیں اسلام نے بیان کیے, ہاں جی, تو یہ پوری مخلوق کی بھلائی ہے الحمدللہ. تو یہ جو صورتحال ہے نا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور بعد تک تو ہم الحمدللہ بھی نہیں بولتے, الحمدللہ چلیں بول دیتے ہیں تو بس جی بہت ہو گیا. ایسا نہیں ہے, ہماری ذمہ داری ہے مسلسل گاہے بگاہے بچوں کے اوپر نظر رکھیں گے ہم کہ بھائی کوئی ایسی چیز ان کی طرف تو نہیں جا رہی جس کی وجہ سے ان کے ذہن میں اس طرح کے کچھ سوالات کھڑے ہوں جن کے جوابات الحمدللہ ہیں. بٹ سوالات کے جوابات تو جب ملیں گے نا کہ جب وہ قرآن و حدیث کی طرف متوجہ رہیں گے, اور جب متوجہ رہیں گے تو سوال ہی کھڑے نہیں ہوں گے, پھر بالکل بات ختم ہو گئی. تو یہ ایک تو ذمہ داری ہے, یہ ہم سب کو جو ہے نا وہ اون کرنی چاہیے. ہماری آنے والی نسلوں کی یہ سب جو ہے وہ ذمہ داری ہے. ہمیشہ آگے جو نسل آئے گی وہ ہمیشہ جو ہے وہ پیچھے کے مطابق چلے گی. ظاہر ہے جو میں اپنے بچوں کو سکھاؤں گا آگے وہی چلے گا نا آگے, تو وہ اپنے بچوں کو بھی پھر وہی سکھائے گا. صحیح بات ہے. تو یہ ایک تو ہماری ذمہ داری ہے. دوسرا یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ اس جو ہے بات پر کہ اسلام جو ہے وہ ایک بہترین مذہب ہے, تمام مخلوق کی اس میں بھلائی ہے, بھلائی ہی بھلائی ہے, اس کو کس زاویے سے سوچا جائے؟ اس کے سوچنے سے کئی زاویے ہو سکتے ہیں, لیکن بہرحال ہم سب سے پہلے ایک زاویے پہ بات کرتے ہیں, اس کے بعد اگر وقت بچا تو اگلے زاویے کے اوپر بھی چلیں گے. دیکھیں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ تمام دنیا کو پیدا فرمایا. وہ جو ہے وہ اللہ خالق کل شیء, ہر شے کا بنانے والا ہے. اچھا, وہ تمام دنیا کو بنا کر پھر جو ہے وہ ان کو پال بھی لائے. رب السماوات والارض, ہم سورہ فاتحہ میں روز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تمام عالمین کا پالنے والا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انتہائی مہربان ہے, رحیم ہے. روز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک جگہ قرآن نے کہا انت ارحم الراحمین, تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات.
ٹھیک ہے. قرآن نے خود یہاں پر جو ہے وہ ہمیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحم کرنے والا ہے. سبحان تو اللہ. یہ وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس نے اس پوری دنیا کو پیدا فرمایا اور اتنی نعمتیں دیں ہم شمار نہیں کر پا رہے ہوتے. اس نعمت کے بدلے میں ہمیں کوئی جو آرٹیفیشل اگر کہیں یوز کرنی پڑ جاتی ہے تو ہمیں لگ پتہ جاتا ہے. آکسیجن اگر کسی بندے کو 98-97% ہمارے تھے حضرت، ان کو جو ہے وہ آکسیجن میں تھوڑا پرابلم آ رہا تھا، آکسیجن ان کی صحیح وہ انہیل ایکسیل نہیں ہو رہی تھی، وہ 98-97 پہ چلی آتی تھی، 100% نہیں ہو رہی تھی. اس کی وجہ سے ان کو سلینڈر لگتے تھے، اور وہ سلینڈر جب وہ خرید و فروخت اس کی مجھے پتہ چلی تو میرے اوسان خطا ہو گئے. اتنی مہنگی، وہ 1 اور 2% اور 3% کو پورا کرنے کے لیے تھا، اور اتنی بڑی جو ہے نا پیمانے پہ اتنی بڑی تعداد میں ہم روز کھینچ رہے ہوتے ہیں، پھونک رہے ہوتے ہیں، تو ہوش بھی نہیں ہوتی. جس پر پڑتی ہے اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ساری. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کہ قرآن نے جگہ 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 نعمتوں کا ذکر فرمایا. وہ اسی لیے نا کہ غور کرو اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے تم پر، اتنی نعمتیں اس نے تمہیں دے رکھی ہیں. ہم اگر نعمتوں کی آیات کے اوپر غور کرنا شروع کریں گے تو قرآن میں جگہ جگہ نظر آئیں گی. ہم اگر تھوڑا سا اس پہ غور کرنا چاہیں تو اگر ہم اماں پارہ کی طرف چلتے ہیں تو پہلی سورت سورہ نبا، اگر ہم وہاں سے شروع کریں، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا. ٹھیک ہے. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. تو آگے یوم الفصل ہے، وہ قیامت کی بات ہے. تو یہ جو نعمتیں اتنی تذکیر فرمائی، غور کر لیں ہم ان کے اوپر. ہم جو ہے اسی کی اگلی صورت میں اگر چلے جاتے ہیں وہاں پر بھی نعمتوں کا جو ہے وہ انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. نعمتیں 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 نعمتیں. اس کی اگلی آیت میں سورہ عبس کے اندر بھی اسی طرح کی نعمتوں کا پوری تذکیر موجود ہے وہاں پر. ٹھیک ہے. تو یہ تو قریب قریب ذکر فرمائی ہیں، اور مطلب قرآن میں کئی جگہ پر پوری پوری نعمتوں کا ذکر فرمایا. وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم پر احسان جتلا رہا ہے. اگر ہم یہ جملہ بول دیتے ہیں تو احسان جتلانے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ ہم سے کیا فائدہ لینا چاہتا ہے؟ اگر ہم احسان کسی کو کیوں جتلاتے ہیں؟ تاکہ وہ ہماری عزت کرے. اب ہماری اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عزت کرنے سے کیا اس کی عزت میں کوئی خدا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری غلطی معاف فرمائے کہ اوپر نیچے ہوگی. وہ تو اتنی بڑی ذات ہے، جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ اپنے لیے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نعمتیں یاد کروا رہا ہے تو وہ ہماری بھلائی کے لیے کروا رہا ہے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اتنی نعمتیں دے رہا ہے. تو یہ جو صورتحال ہمارے سامنے بن کر آئی ہے سامنے کہ ہمیں پیدا فرمایا، پھر ہمیں پالنے کے پورے انتظامات کیے ہوئے، ہماری تربیت کے لیے ماں باپ ہمارے کو دیے ہوئے، ہماری زندگی کو بہترین طریقوں پر چلانے کے لیے اسلام ہم تک پہنچایا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے اور بہت کریم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے گفتگو ہوئی. یہ وہ ذات ہے کہ جس نے دین ہمیں دیا، اسلام، اور جس کے ذریعے دیا نبی کریم. اسلام جس پر اتارا، قرآن جس پر اتارا، جس کے ذریعے ہم تک پہنچا، وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبیوں کے خاتم ہے وہ. ٹھیک ہے. اور دوسری جگہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ غفور الرحیم ہے. ٹھیک ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اتنی خوبصورت آیت ہے، اتنی حضور کی جو ہے وہ اس میں صفات ہیں. حضور ہم پر رحیم و کریم ہے. دوسری جگہ فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تمہیں جو ہے وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو ہم جو بھیجنے والی ذات ہے اس پہ غور کریں کہ وہ کتنی رحیم کریم ہے، اور جس پر اتارا گیا ہے اس پہ غور کریں وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رؤوف الرحیم ہے. ٹھیک ہے. اتنی خوبصورت، اتنی جو ہے وہ دل نواز شخصیت ہے، اس پر اتارا ہے. یعنی جو ہم تک پہنچنے سے پہلے دو اس کے پوائنٹس ہیں جہاں سے آیا اور جن کے ذریعے آیا، وہ دونوں اتنے رحیم کریم ہیں. تو پھر اس دین کا عالم کیا ہوگا آپ یہ سوچیں. تو اس دین میں رحم، اس دین میں بھلائی، اس دین میں ایک دوسرے کی مدد اور بھلائی 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 کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟
تو ہم اگر اس زاویے سے سوچیں کہ اسلام کن زاویوں سے چل کر ہم تک پہنچا ہے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ اس دین میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اور اس دین کے اندر اس سے بہتر جو ہے وہ اس دنیا پر موجود تمام ادیان میں اس سے بہتر دین اور اس سے بہتر نظام ہمیں مخلوق کی بھلائی کے لیے نہیں سمجھ آئے گا اگر ہم سب کا مطالعہ کریں گے۔ تو یہ وہ زاویہ ہے کہ جس کے اوپر اگر ہم سوچیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے، دین بھلائی ہے، خیر خواہی ہے۔ دیکھیں یہ وہ حدیث ہے جو بہت زیادہ سنی جاتی ہے، الدین النصیحہ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس حدیث پہ غور کرتے ہیں نا تھوڑا سا، تو یہ حدیث جو ہے وہ آگے بھی چل رہی ہے۔ یہ حدیث نارملی ہم یہ سنتے ہیں الدین النصیحہ، لیکن آگے کیا ہے؟ وللہ ولرسولہ، ٹھیک ہے، ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، وللہ ولرسولہ ولی کتابہ، اور اس کے بعد ہے ولی ائمۃ المسلمین، اس کے بعد ہے وعامتہم۔ تو یہ تو اکثر نہیں سننے میں آتی ہے حدیث کا یہ والا جز آگے جو ہے اس کا۔ ہم اگر غور کرتے ہیں، یہ حدیث جو ہے نا مسلم نے روایت کی ہے حضرت تمیم داری سے۔ صحیح۔ حضرت تمیم داری، ان کے بارے میں ایک بات بتانا بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ جو ہیں وہ شخصیت ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے دجال سے ملاقات کی۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، وہ مشہور جو ہے، اس وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ سامنے آتا ہے، کافی نظروں میں لوگوں کے رہتا ہے، تمیم داری، الدین النصیحہ۔ حضرت تمیم داری سے جو ہے وہ یہ حدیث مروی ہے مسلم شریف میں 196 نمبر حدیث۔ اب اس حدیث کو ہم نے نارملی سن رکھا ہے الدین النصیحہ، یہی۔ اب اس کے اگلے جملے ہیں للہ ولی کتابہ۔ اصل میں یہ حدیث کا پورا سنیریو سمجھیں۔ سنیریو یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، صحابہ کرام موجود تھے، سوال کہ حضور لمن، کس کے لیے؟ اب سوال یہ ہے کہ دین نصیحت تو ہے، کس کے لیے ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کے لیے ایسا ہی ہے، تمام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اس سے اوپر کی بات ہے، للہ، اللہ کے لیے، ولی رسولہ، ولی کتابہ، ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، سب آ گیا اس جہان میں جو ہے وہ سب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس جہان کو بنانے والی ہے، وہ بھی ہے اس حدیث کے آگے وضاحت کے اندر۔ حضرت تمیم داری سے روایت ہے، میں حضرت تمیم داری کے حوالے سے ایک بات جو ہے وہ عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلے جو ہے وہ مسجد میں چراغ جلائے۔ اچھا، مسجد میں ان سے پہلے چراغ جلانے کا رواج نہیں تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جلائے گئے۔ حضور ایک مسجد میں تشریف لائے، ابن ماجہ نے یہ حدیث روایت کی۔ حدیث جو ہے وہ اس کی سند کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن جو ہے وہ ہم یہاں پر ایک نارمل فضیلت کے لیے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو حضور واحد تشریف لائے، حضور نے فرمایا کس نے جلایا؟ تو لوگوں نے بتایا تمیم داری نے۔ وہ انہوں نے اپنے غلام کو کہا تھا کہ بھائی انہوں نے اپنے خادم کو کہا تھا کہ بھائی یہ اس طرح سارا نظام کرنا ہے، اور ان کے ساتھ سفر پہ تھے، واپس آتے ہوئے لے کر آئے، پھر ان کے جو ہے وہ خادم نے وہ جلائی۔ تو حضور دیکھ کے بڑے خوش ہوئے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو بھی روشن کرے، اور اس طرح کے آگے حضور نے دعائیں ارشاد فرمائی۔ تو یہ وہ اسلام کے اندر یوں سمجھ لیں کہ سب سے پہلے انہوں نے مسجد میں چراغ جلانے کی روایت ڈالی۔ اچھا، یہ جو چراغ جلانے کے حوالے سے میں نے گفتگو کی نا حضرت تمیم داری کی، یہ جو ہے ایک تو الصحابہ فی تمیز الصحابہ ابن حجر العسقلانی، ابن ماجہ کی بھی میں نے بات کی، تو یہ دیگر کی کتابوں میں یہ میں حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ہے کہ حضرت علی نے روشن دیکھا جب جو ہے وہ تراویح کی جماعت کروائی حضرت عمر نے، اس دوران بھی جب حضرت علی تشریف لائے تو مسجد بڑی روشن تھی، حضرت علی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دیں۔ تو ایسا ہے، لیکن اس وقت حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک تراویح کی جماعت کا اہتمام کیا تھا، تو چراغ کافی زیادہ جلوائے تھے، مطلب زیادہ روشنی تھی، تو وہ دیکھ کے حضرت علی خوش ہوئے، جبکہ ابتدا جو ہے وہ حضرت تمیم داری نے کی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تراویح کی جماعت جو ہے وہ شروع کروائی، تو اس تراویح کی جماعت کے جو امام تھے وہ حضرت تمیم داری تھے۔ تو یہ اسلام کے اندر جو ہے وہ یہ تو مجھے کہیں نہیں مل سکا کہ پہلے امام یہ تھے تراویح کے، لیکن ایسا ضرور ہے کہ یہ تراویح کی جو جماعت شروع ہوئی اس میں امام ان کو مقرر کیا گیا تھا۔ تو حضرت تمیم دارین کا مشہور واقعہ وہ ہے کہ جو یہ اصل میں اسلام لانے سے پہلے یہ جو ہے وہ عطر کا کام کرتے تھے، عطر فروش تھے، اور تو یہ ان کا سفر ہوتے تھے دور دراز علاقوں میں، سمندری
سمندری سفروں میں. تو ایک جگہ سمندری سفر میں یہ ان کی کشتی جو ہے وہ کسی محور کے وجہ سے جو ہے وہ راستے سے تھوڑی سی الگ راستے پہ چڑھ گئی. ظاہر سمندر کے اندر پرانے دور میں اکثر لوگ بھٹک جاتے تھے, تو یہ جو ہے وہ راستہ بھول گئے اور پھر کسی دوسرے علاقوں کی طرف ساحل پہ کہیں جا کے ان کی کشتی ٹکری, تو وہاں رکے. تو پتہ نہیں کون سا علاقہ تھا, وہاں ان کی دجال عالم مثال کے اندر ان کی جو ہے وہ دجال کے ساتھ ملاقات ہوئی, گفتگو ہوئی, پوری بات چیت ہوئی. اس کے بعد یہ واپس آئے, واپس تشریف لائے اور پھر یہ حضور کے پاس حاضر ہوئے اور حضور کو سارا واقعہ سنایا کہ میرے کو ایسے ایسے ایک شخص ملا تھا اور یوں سب کچھ ہے وہ ایسے ایسے بندھا ہوا تھا وغیرہ. تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ دجال تھا. اس کے بعد پھر یہ اسلام لائے. یہ 9 ہجری کا واقعہ, یہ اور ان کے بھائی دونوں ایک ساتھ اسلام لائے تھے. تو یہ تمیم داری, ویسے میں نے ان کا تھوڑا سا تذکرہ کر دیا. بزرگ ظاہر ہے بڑی شخصیات ہیں, ان کی گفتگو ہونی چاہیے ان کے بارے سے. تو ان سے یہ مسلم نے روایت کی حدیث نمبر 196, الدین النصیحہ, دین نصیحت ہے, للہ, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے دین نصیحت ہے. دین ہمارے لیے ہے. ہمارے دین کے اندر کوئی بھی جو ہے نا وہ زاویہ خالی نہیں ہے. ہمارا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے اس کے بارے میں جو اسلام نے احکامات دیے ہیں ان کو ان احکام کے مطابق اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا, یہ نصیحت اللہ تعالیٰ کے حق میں ہماری طرف سے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے ہمارے حق میں خیر خواہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یقین رکھیں کہ وہ عبادت کے لائق ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. تمام جہانوں کو اس نے پیدا کیا ہے, تمام صفات جو ہیں وہ لوگوں میں جو بھی ہیں وہ اس کی عطا کرتا ہے. جو اولیاء اللہ میں جتنی کرامات ہیں, جو ان کی طرف سے, جو انبیاء کی طرف سے معجزے صادر ہوئے, تمام کے تمام اللہ کی عطا سے. تو یہ ہمارے ایمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ہمارا جو ہے وہ نصیحت, خیر خواہی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے حق میں جو ہمارے ذہن میں دین نے ہمیں ارشاد فرمائی. ولی رسول ہی, رسول کے لیے کیا ہے؟ رسول کے لیے یہ ہے کہ جو ہے وہ اس پر ایمان لایا جائے. اس کی طرف سے جو حکام ہماری طرف ہم تک پہنچائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے, اس کے ذریعے سے ہم ان پر ایمان لائیں. تمام رسولوں کو معصوم جانیں. عصمت رسول ایک پورا ایمانی تقاضا ہے. اور رسول جو ہے وہ عصمت رسول پورا ایک ایمانی تقاضا ہے. اور انبیاء کی طرف سے جو ہم تک کتابیں پہنچی اس میں ایمان لائے. ولی کتاب ہی, اور ان کی کتابوں کے لیے بھی جو ہے وہ نصیحت ہے. تو کتابوں کا مطلب یہ کہ قرآن مجید جو ہم پر اترا ہم اس پر ایمان لائیں اور یہ یقین رکھیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت کی مثل بھی کوئی دوسری آیت جو ہے وہ نہیں کوئی لا سکتا. ہم یہ یقین رکھیں کہ اس میں جو کچھ اترا ہے وہ سب کے سب حق ہے, سچ ہے, اور جو ہمارے لیے ارشاد فرمایا اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, ہمارے دین پر چلنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور ولی کتاب ہی, اس کے بعد ہے ولی ائمۃ المسلمین, اور مسلمانوں کے ائمہ کے لیے. اب ائمہ میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر ائمہ سے مراد آفیسرس ہوں, ائمہ وہ بھی ایک عربی کے اس میں اگر دیکھیں تو کہلاتے ہیں. تو جو ہمارے جو آفیسرس ہوتے ہیں یا جو ہمارے حکام ہوتے ہیں, اگر ان کے بارے میں بھی یہی قاعدہ ہے کہ اگر ان کی طرف سے جو بھی چیز آ رہی ہے وہ اگر شریعت کے مطابق ہے تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ اس پر عمل کریں, اس کے بغاوت نہ کریں. اور اگر اس سے مراد علماء ہیں تو ائمۃ المسلمین سے, تو وہ علماء کا احترام, اور علماء جو ہم تک قرآن مجید کی تشریحات صحیح پہنچائیں, ہم ان پر یقین رکھیں, علماء کا احترام کریں, ان کی بات مانیں. یہ ہے ان کے حق میں نصیحت. وعامتہم, اور مسلمانوں میں جو عمومی لوگ ہیں ان کے لیے بھی نصیحت ہے. وہ یہ ہے کہ بھائی اگر وہ سارے کے سارے پھر نچلی جو معاشرے کی جو ہماری نجی چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم اگر کسی مسلمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, اس کی مدد کریں, تکلیف میں ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہوں, خوشی ہے تو اس کی خوشی میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں, اس کو تکلیف نہ پہنچائیں. پڑوسی ہیں تو پڑوسی کو راضی رکھیں, کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کریں, اور کسی بھی طرح کی اس کو ہیلپ چاہیے تو ہم اگر کر سکیں تو وہ کریں. یہ سب نصیحت کے زمرے میں آتا ہے. الدین النصیحہ, دین نصیحت ہے. تو اس کے اندر بھی اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ جملہ بھی پورا گھیرا ہوا ہے, سب کو ہر لحاظ سے گھیرا ہوا ہے. یہ بھی جوامع الکلم میں علماء نے اس کو شامل فرمایا ہے. تو دین جو ہے نا وہ نصیحت کا ہی نام ہے. تو ہماری جو گفتگو چل رہی تھی کہ ہم کس زاویے سے سوچیں, ہم اس زاویے سے سوچیں نا کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے. اب اگر ہم اس زاویے سے سوچنا شروع کریں گے کہ کیا کر رہے ہیں مسلمان, تو وہ مسلمان کر رہے ہیں, اسلام نہیں کر رہا ہے. مسلمانوں کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر بالفرض کسی بھی ادارے کی طرف سے کے اندر کام کرنے والا کوئی شخص اگر کوئی ایسا کام کر جاتا ہے تو ہم کیا بولیں گے کہ اس شخص نے کیا یا ادارے نہیں کیا؟ ہم بولیں گے شخص نے کیا ہے, ادارے کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی.
تو پھر اسلام کے بارے میں بھی یہی ہمارا ذہن ہونا چاہیے نا کہ اسلام جو ہے وہ بھلائی کا حکم دے رہا ہے. ہم عمل نہیں کر رہے, بحیثیت مسلمان ہم کمزور ہیں, تو ہمیں اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے نا. اسلام تو سیٹ ہے. یہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو ہیں, آ رہی ہیں, مسلسل متوجہ ہیں, ہر وقت متوجہ ہیں, ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے نہیں ہٹ رہی ہیں. ہم متوجہ نہیں ہیں, ہم غافل ہیں. ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ جوڑیں, کنیکٹ کریں, اور ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں جو ہمیں یہ سمجھائیں کہ ایسے جوڑنا ہے. وہ ہمارے یہ بڑی خوبصورت بات کر دی ہے. ہمارے بھائی دوبارہ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑیں کہ جو ہمیں سمجھائیں کہ ایسے جوڑنا ہے, ہمارے ایسے جڑنا ہے, ایسے جوڑنا ہے. ہمارے شیخ ایک بات بہت پیاری کرتے تھے, وہ یہ بات کرتے تھے کہ ایسے, یہ تو اچھی بات ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کہ اس میں کیا لکھا ہے, اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائے, لیکن ایسے لوگوں کے پاس بھی بیٹھو جو ہم میں دیکھیں. واہ, کہ ایسے کرنا ہے. واہ, بالکل درزی کے پاس کرتا پڑا ہوا ہے تو وہ اس کو جیسے چاہے گا کاٹ دے گا, جیسے چاہے گا ڈیزائن اس کا بنائے گا. تو ایسے لوگوں کے پاس بھی بیٹھیں, ایسے اولیاء کے پاس بیٹھیں, ایسی صحبتوں میں بیٹھیں کہ جو آپ کو یا جو ہمارے اندر دیکھ کے بتائیں کہ تمہیں جو ہے نا قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھنے کی ضرورت ہے, تو پھر ہم اس پہ زیادہ غور کریں, ہم تھوڑا سا فوکس ہو کے اس کے اوپر آ جائیں گے. تو یہ ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ علماء, ہم جو ہیں وہ اولیاء اللہ, ہم جو ہیں صوفیاء, ہمارے جو بھی معاشرے کے نیک اور اچھے لوگ ہیں, ہم ان کے پاس ان کے ساتھ تعلقات رکھیں, ہم ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں, ہم ہفتے میں مہینے میں ایک دفعہ ضرور ان کی صحبت اختیار کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے جو ہمیں قرآن مجید سے پوری اور اس طرح سے لینی ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. میں ابھی پچھلے دنوں کسی نے فیس بک پہ ایک بڑا پیارا اسٹیٹس لگایا ہوا تھا قاضی ثناء اللہ کے حوالے سے, قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ کے حوالے سے, کہ آپ نے حدیث جبریل سنائی اسٹارٹ میں, تو انہوں نے حدیث جبریل سے ایک استدلال کیا کہ دیکھیں اگر صرف عقیدہ ہی پہنچانا ہوتا, صرف اگر شریعت ہی پہنچانی ہوتی تو یہ کام شاید فرشتوں کے ذریعے ہی ہو جاتا, لیکن نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ لوگ اس کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں. یعنی صحبت کتنی ضروری. تو یہ جو وہی آپ کی بات سے مجھے جو ہے وہ یہ بات یاد آ گئی. تو بہرحال آپ نے جو لاسٹ جو بات کی کہ دین کو ہم کس طرح کس زاویے سے دیکھیں, تو دو زاویے آپ نے بیان کیے اور دونوں زاویے بھلائی ہی بھلائی, اس میں ہمیں خیر خواہی ہمیں نظر آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً آج کی جو گفتگو ہے بہت الحمدللہ اچھی رہی, اور جو سنے گا یقیناً اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگی. میں چاہوں گا ہمارے بھائی, ویسے باتیں تو بہت ہیں لیکن جاتے آتے کوئی ایک میسج ہمارے چینلز کے ویورز کے لیے, پیرنٹس کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, یوتھ کے لیے, تو پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دور کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے اوپر جو ہے شیر کی نگاہ رکھیں اور اس کو پیار کرنے والا کھلائیں. دیکھیں اگر آپ اس کے اوپر شیر کی نگاہ رکھ کے شیر والا برتاؤ کریں گے نا تو وہ شاید باغی ہو جائے آپ سے. اگر آپ نے اس کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا ہے تو اس کو نوالا پیار کا کھلائیں. ہاں, شیر کی نگاہ ضرور اس کے اوپر رکھیں. کہیں جو ہے وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آپ کی نگاہوں سے ہٹ کر کسی اور طرف ایسے جا رہا ہو کہ جس کی اس کو خبر ہی نہ ہو کہ اس کا نتیجہ اس بیچارے کے لیے کیا ہوگا. تو بحیثیت پیرنٹس, بحیثیت اساتذہ اور بحیثیت معاشرے کا ایک فرد, ہماری سب کی ایک اخلاقی, ملی, اسلامی, مذہبی ہر لحاظ سے ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے اپنے آس پاس اپنی سراؤنڈنگز میں ہر اس شخص کے لیے جو آپ سے متعلق ہے یا کم از کم آپ کی بات سن سکتا ہے, اس کو ضرور کچھ ایسا جو ہے وہ رہنمائی کا پہلو ضرور بتائیں کہ جس کے ذریعے سے وہ کسی غلط چیز کی طرف نہ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے بہت ساری بھلائیاں دین اور دنیا کی ہمارے حق میں لکھتے. بہت شکریہ عمار بھائی. ناظرین, اسی کے ساتھ آج کی پوڈ کاسٹ کو ہم اختتام کی طرف لاتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اس پلیٹ فارم سے عمار بھائی کو پھر بھی دوبارہ دیکھتے رہیں گے, انشاءاللہ بار بار دیکھتے رہیں گے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ کسی نئے مہمان, کسی نئے موضوع کے ساتھ, اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, تربیت سے ریلیٹڈ اور اسی طرح دیگر موضوعات سے ریلیٹڈ اچھا کوالٹی کنٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی ٹاپک پر بات کریں تو ہمیں کمنٹس میں اس سے ضرور آگاہ کریں.
تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ، السلام علیکم، اپنا بہت خیال رکھیے، فی امان اللہ.